وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 28واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صورت مجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ آخر اس عورت نے اپنا معاملہ رب کی طرف اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں زہار کے کفارے کا بیان ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا۔ یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2 ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبانی کی تعریف ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ نمبر 2 سورت ممتحنہ۔ اس سورت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2 جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورت صف۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2 جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3 کوئی کتنی ہی طاقت خرچ کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ سورۃ جمعہ۔ نمبر 1 جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورت منافقون۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ نمبر 2 مومنون کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سورۃ تغابن۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن پڑ گیا۔ تو مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ طلاق میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت، 3 ماہ حمل والیوں کی عدت، وضع حمل وغیرہ۔ نمبر 3 متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی اور بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جانے اور اجر عظیم ملنے کا ذکر ہے۔
سورہ تحریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے، وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی۔ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے کہ مومنین کی 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ، دوسرے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ تو یہ 28ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 29ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔